شب بارات کا نام دیا جاتا ہے اور اسے دین کا حصہ کہا جاتا ہے. اسے عبادت کا دن، عبادت کی راتیں کہی جاتی ہے، ثواب کے راتیں یہ کہا جاتا ہے. پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جب وہ زندہ تھے، وہ حیات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج کے دن مکمل ہو چکا ہے. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو گواہ بنایا کہ اے صحابہ تم لوگ گواہ رہو کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا کہ نہیں. تو صحابیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا، ثواب کی باتیں بتا دی، عبادت کی راتیں دن کون سے ہیں وہ سب عمل ہمیں اور آپ کو بتا دیے، تو پھر یہ شب بارات ہم اور آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ آپ ذرا اسی الفاظ پر ہی غور کریں. شب بارات جس کا آدھا حصہ شب فارسی کا ہے اور بارات عربی لفظ ہے، عربی اور فارسی سے جڑا ہوا ایک لفظ جس کو ہم عبادت والی رات کہتے ہیں. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی اس رات کے بارے میں نہیں ملے گا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب بارات جیسی کوئی رات ہے، اس رات کو عبادت کرنا اور یہ فلاں کرنا؟ شب کہتے ہیں فارسی زبان میں رات کو، اور برات جو ہے وہ لفظ عربی براء سے نکلا ہوا ہے، جس کا ذکر صرف قرآن کریم میں ایک جگہ میں آتا ہے، سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ بیزاری کا اظہار کرنا. اگر آپ اس جملے کو ملا لیں، یعنی شب بارات یعنی بیزاری والی رات، یہ کون سی رات ہے، کیسی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو نہیں بتایا؟ وہ کہتے ہیں جی اس رات کے حوالے سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اٹھے اور قبرستان کی طرف گئے، بقیع کی طرف، وہاں پر جا کے کچھ عبادات کیے، کچھ ذکر و اذکار کیے اور واپس آ کے سو گئے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کوئی رات ہے عبادت والی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہمیں نہیں بتاتے؟ کیا ہمیں بتا کر نہیں جاتے؟ صحابیوں کو نہیں بتاتے؟ اپنے اہل بیت کو نہیں بتاتے؟ یہ کیسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رات کو اٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک چپ کے قبرستان میں گئے بقیع کے، وہاں پر عبادت کی اور واپس آ کر سو گئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل کیا وہ لوگوں کو بتا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو میسج، جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ تم نے مکمل نہیں کیا. جو مشن کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے اس نے وہ مکمل نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کا ڈر تھا، ان آیتوں کا خوف تھا، تو ان آیتوں کی ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے مکمل دین پہنچا دیا. لیکن آج کا ملا مولوی، بدعتی ملا مولوی کیا کہتا ہے اپنے ان اعمال سے، یہ کہنے سے؟ کیا ایک سوال ہے، کیا آج کے جو ملا مولوی یا بدعتی ملا مولوی ہے کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص ہیں؟ کیا ان کے دل میں زیادہ اخلاص ہے آپ کے اور ہمارے لیے؟ حریص علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مخلص ہے آپ کے اور ہمارے لیے. وہ یہ چاہتے کہ میری تمام امتی جنت میں جائے. تو کیا جنت میں جانے والا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم سے چھپا کر جائیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ شب بارات میں لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں. بھئی کس لیے آتی ہے؟ وہ جی اپنے دوست احباب کو دیکھنے کے لیے، اپنے رشتہ دار عزیز کو دیکھنے کے لیے، ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتا ہے کہ اگر کسی کو موقع دیا جاتا ہے کوئی خواہش کرنے کا، تمنا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ شہید ہوگا. شہید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر سے اللہ پوچھے گا کچھ چاہیے؟ بولو میں تمہیں دوں گا. وہ شہید پھر سے کہے گا کچھ نہیں چاہیے. پھر سے تیسری بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرے گا تمہیں کچھ چاہیے تو بولو میں تمہیں دوں گا. تو پھر وہ شہید تمنا کرے گا کہ یا اللہ
مجھے پھر سے اس دنیا میں بھیج اور میں تاکہ اس دنیا میں جاؤں اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جنگ کروں اور پھر سے شہید ہو جاؤں، مجھے یہ موقع دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں دے سکتا، جاؤ یہ جنت کے انعامات تمہارے لیے. جب ایک شہید واپس اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کر سکتا، اور قرآن اور حدیث ہمیں اسی چیز کی تعلیمات دیتی ہے، تو اب بات اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بھئی کیسے آتے ہیں جی، وہ جانور کی شکلوں میں آتے ہیں، کبھی بلی کی شکل میں آتے ہیں، تتلی کی شکل میں آتے ہیں. تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ تمہارے دوست و عزیز جو فوت ہو چکے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے یہ اعتقاد، یہ عقیدہ کہ وہ واپس آتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو پنرجنم میں وہ لوگ اعتقاد کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد اس کا پھر سے جنم ہو جاتا ہے. تو اگر تو اچھا تھا تو وہ کسی اچھے جانور کی شکل میں آئے گا، اگر تو برا تھا وہ فلاں کی شکل میں آئے گا. یہ تو ان کا اعتقاد اور عقیدہ ہے، اسلام میں کہاں سے آیا؟ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ روحیں نہیں آتی. اب بات کس کی مانی جائے، آپ کی یا قرآن اور حدیث کی؟ سادہ سا سوال کرے لوگوں سے. اللہ اور رسول کے فرمان یہ ہے، دین ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، قال اللہ قال الرسول، اور اس پر صحابیوں نے کس طرح سے عمل کیا. ایک چیز ہے کہ جو بندہ بدعت میں لگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سنت کی توفیق چھین لیتا ہے. کیسے؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے. اس کے جائیداد کو، جو میراث ہے، وراثت ہے اس کے پاس، اس کو تقسیم کرنا ہے اس کے وارثوں میں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی بندہ، ہاں جی تیسرا کروانا ہے، کل کروانا ہے، 10واں 40واں، برسی، فاتحہ، قرآن خوانی وغیرہ، یہ سارے بدعات والے عمل ہو رہے ہیں. ان عملوں کو ہم بدعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس قاعدہ اور کلیہ کو سمجھ لے بھائیوں. آخری بات انشاءاللہ، کون سا عمل بدعت ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم اس عمل کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ پھر گاڑی میں کیوں سوار ہوتے ہو؟ گاڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بھی بدعت ہے، جہاز میں جانا بدعت ہے، گھڑی پہننا بدعت ہے. اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گھڑی پہننا، گاڑی استعمال کرنا یا مائک اور سپیکر کا استعمال کرنا، یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی ضرورت ہیں، اس کا ہم دین نہیں کہتے. گاڑی چلانا دین ہے، گھڑی پہننا دین ہے، ثواب ہے؟ نہیں. لیکن آپ اس عمل کو ثواب کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، تو بھائیو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے باتوں میں سچے ہو تو ہمیں دلیل دو، دلیل سے بات کرو. آپ جس عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، میں مثال دیتا چلوں. قرآن پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ ثواب ہے. اب ہمارے یہاں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کی ایک شکل ہم نے بنائی ہے قرآن خوانی کی. قرآن خوانی اس کو بولتے ہیں. کوئی گھر لے لیتا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ایک سپارہ اس کو دے دیا، ایک سپارہ اس کو دے دیا، سب مل کے پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. اب اس عمل کو ثواب کا عمل کہتے ہیں کہ یہ بھئی نیکی کا عمل ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، نیکی کا عمل ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. مجھے بس یہ بتاؤ کہ کس صحابی نے، کس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یا تابعین تبع تابعین نے، چاروں ائمہ کرام میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کس نے اس طرح کا عمل کیا؟ قرآن تو ان کے وقت میں بھی موجود تھا، ان کے دور میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے، ان کے دور میں بھی لوگ بچے پیدا ہوتے تھے، تو کیا انہوں نے ایسا عمل کیا؟ نہیں. جب انہوں نے اس طرح کا عمل نہیں کیا تو آپ کے اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اس طرح کے عملوں کو چھوڑ دیں. اسی چیز کو تو بدعہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی شخص نے ایسا کوئی عمل کیا، ایسا کوئی کام کیا جو میں نے اس کو نہیں سکھایا، میں نے اس کو نہیں بتایا، مجھ سے نہیں سیکھا اس نے، وہ کام، وہ عمل اس کا رد کیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟
کیونکہ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمپ نہیں لگا ہوا۔ ملا مولوی اپنے طرف سے دین بنا رہے ہیں، یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، یہ 40واں بھی دین ہے، یہ کل بھی دین ہے، برسی بھی دین ہے، شب معراج بھی دین ہے، شب برات بھی دین ہے۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو دین بنانے کا؟